خدا کہہ رہا نہ جایا کرو نمازوں کے نزدیک اگر دل میں علی نہ ہو۔ اگر خدا نے ہمیں بنایا عبادت ہی کے لیے ہے، پھر عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے ہیں؟ جس نمازی نے اللہ اکبر بیٹھ کے سنا تھا، اللہ کا نام بیٹھ کے سنا، رسول کا نام بیٹھ کے سنا، علی کا نام بیٹھ کے سنا، جو ہی قد قامت الصلاۃ کہا، اب تم پر کھڑے ہونا واجب ہو گیا کہ اب اٹھ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگلے 3 دنوں میں حوالہ چاہو گے ممبر میں دکھا یہ میرے قائم کے ظہور کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب میرا قائم کعبے کی چھت میں ظہور کرے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ متوجہ رہیے، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسالت میں آپ نے فرمایا افضل الاعمال فی امتی انتظار الفرج، میری امت میں سب سے افضل عمل ہے انتظار کرنا، میرے قائم کا، میرے آخری بیٹے کا انتظار۔ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے رسول نے فرمایا افضل عمل ہے انتظار کرنا، اور وہی رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نماز افضل ترین عمل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ 2 چیزیں افضل ہو جائیں۔ وہی زبان کہہ رہی ہے نماز افضل ہے، وہی زبان کہہ رہی ہے انتظار افضل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اتنے ہم عقیدہ کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے اور کون اس بات پہ بول کے میری تائید کرے گا انتظار بھی افضل عمل ہے اور نماز بھی افضل عمل ہے۔ تو اگر رسول کی زبان میں دونوں افضل نکلے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل ہو۔ رسول نے کہا دونوں ہی افضل عمل ہے، اگر دونوں ہی افضل ہیں پھر نبی کی زبان بھی سچی ہے اور نبی طیب بھی ہے، نبی طاہر بھی ہے، اور یہ صدیق نہیں ہے، یہ صادق ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں افضل عمل ہیں تو پھر دونوں میں سے ایک ہی رستہ بنتا ہے، یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے یا انتظار کے اندر کسی کی نماز ہو رہی ہے، یا نماز کے اندر کسی کا انتظار ہے۔ آپ یہاں سے سمجھیے گا کہ ایک لفظ بھی خطابت کا نہیں بولا جائے گا۔ میں نے جملہ کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے، میں اس کو ثابت کروں گا اور پھر انتظار کے اندر نماز ثابت کروں گا۔ نماز میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو نماز کے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں جو الفاظ آتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر الامر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد جب اذان سن کے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں پھر اقامت کہی جاتی ہے۔ میں نمازی چہروں سے مخاطب ہوں، جب نماز کے لیے اذان کے لیے پہلے اذان دے کر نمازیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، جب وہ نیت کر کے گھر سے مسجد میں آ جاتے ہیں، اب وہ آئے ہیں نماز کے لیے، سن لی ہے انہوں نے اذان، پھر جب آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اب اقامت کہو۔ اقامت میں سیم وہی لفظ دہرائے جاتے ہیں، صرف لا الہ کی اور اللہ اکبر کی ترتیب بدلتی ہے، ایک جملے کا اضافہ ہے اذان اور اقامت میں۔ سر نہ ہلائیے گا، زبان سے ذکر سنیے گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ نماز کے اندر کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے، اذان میں صرف اللہ اکبر 4 دفعہ، اقامت میں 2 دفعہ، وہاں پر لا الہ 2 دفعہ، یہاں پر 1 دفعہ، لیکن ایک جگہ پہ آگے فرق پڑا ہے، وہاں پر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہاں پر صلاۃ سے مراد صرف نماز نہیں، یہاں معصوم کہہ رہے ہیں اب اٹھو کیونکہ صلاۃ نے قیام کر دیا ہے، اب صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر بیٹھ کے سنا تھا، اللہ کا نام بیٹھ کے سنا، رسول کا نام بیٹھ کے سنا، علی کا نام بیٹھ کے سنا، جو ہی قد قامت الصلاۃ کہا، اب تم پر کھڑے ہونا واجب ہو گیا کہ اب اٹھ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگلے 3 دنوں میں حوالہ چاہو گے ممبر میں دکھانے کے تیار ہو۔ رسول سے پوچھا گیا مولا قد قامت الصلاۃ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ کون سی وہ نماز ہے؟ نماز قائم ہوتی ہے، نماز کھڑی نہیں ہوتی، نماز ادا ہوتی ہے، نماز کھڑی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ میرے قائم کے ظہور کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب میرا قائم کعبے کی چھت میں ظہور کرے گا، جبرائیل مشرق سے مغرب تک اپنے پروں کو پھیلا کے کہے گا قد قامت الصلاۃ۔ قد قامت الصلاۃ، اب اٹھو کہ صلاۃ کھڑی ہو گئی۔ یہاں صلاۃ سے مراد جو اقامت میں صلاۃ ہے، یہاں صلاۃ سے مراد قائم آل محمد۔ یہاں قامت قیام، اور قیام ہمیشہ قائم کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کے آخری بیٹے کو قائم کیوں کہتے ہیں؟
فرمایا اس لیے کہ وہ جب سے ہے تب سے لے کر آخر تک ہمیشہ قائم ہی رہے گا. قیام ہے اور اسی کے لیے ہی صرف قیام ہے. مولا اسے مہدی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. چھٹے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ ہمارے آخری بیٹے کو مہدی اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس سے کچھ امر خفی نہیں رکھا، کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جب معصوم کہہ رہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب اب اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آخری بیٹے سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. کچھ پوشیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اگر کچھ بھی پوشیدہ نہیں تو حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. جو قریب بیٹھے تو میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. اس حدیث قدسی میں 3 کردار ہیں، ایک اللہ، ایک پوشیدہ، ایک خزانہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے آخری بیٹے سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اس کا مطلب پوشیدہ بھی پوشیدہ نہیں، خزانہ بھی پوشیدہ نہیں، تو پھر جس کا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. نماز کے اندر انتظار ہے قائم کا. نماز ہے صرف قائم کے قیام کی تیاری کا نام. اور رسول نے فرمایا افضل ترین عمل، کیونکہ نماز افضل عمل ہے لیکن مشروط ہے. یہ مجالس نہیں ہے، یہ لیکچر ہیں قائم کے. نماز افضل عمل ہے لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیں ہیں نماز کی. نماز آپ ایسے منہ اٹھائیں اور آ کے کہیں میں نماز پڑھنے لگا، نہیں پڑھ سکتے. نماز کے لیے مشروط ہے، شرط ہے. پہلے لباس پاک، وضو، مسا، جائے نماز، جگہ نماز پاک، غصبی جگہ نہ ہو، مصلی پاک ہونا چاہیے، اعضائے سجدہ پورے ہونے چاہیے. یہ تمام شرطیں پوری ہوتی ہیں تو نماز ہوتی ہے. نماز ہر چیز میں اللہ نے نماز کو مشروط رکھا ہوا. چلے مجھے ایک لفظ یہاں گزرتے ہوئے یاد آ گیا. خدا قرآن میں کہتا ہے نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. اصل میں مولویوں نے قرآن جو ہے وہ اپنے اس دور کے اعتبار سے اسے اس دور میں ڈھال لیا ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نہ آیا کرو نماز کے نزدیک جب تم، نشے کا لفظ نہیں، جب تم ہوش میں نہ ہو. جس نشے کی بات یہاں آیت کر رہی ہے یہ ڈرگز کا نشہ نہیں ہے. ڈرگز کا نشہ ہو تو وضو ہی نہیں. خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تیری شرط ہی پوری نہیں ہے، تیری تو پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے. یہاں خدا نے کہا نہ آنا نماز کے نزدیک جب تمہیں ہوش نہ ہو. نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تیری بے ہوشی میں. ہوش کا تعلق عقل سے ہے. اہم نقطہ رکتے رکتے گفتگو میں آ گیا تو میں یہیں پہ آپ کے حوالے کروں. ہوش کا تعلق عقل کے ساتھ. انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ عقل کا. خدا کہتا میں نے انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، صرف عبادت. خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان صرف عبادت کے لیے، وما، کوئی اور کام نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کلمہ حصر ہے، خدا نے باؤنڈری لگا دی ہے، بارڈر لگا دیا آیت میں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف میری عبادت کرو. اس کا مطلب ہے تخلیق انسان مقصد عبادت. اگر خدا نے ہمیں بنایا عبادت ہی کے لیے ہے پھر عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے ہیں؟ بنایا ہمیں عبادت کے لیے ہے. اور یہاں کسی بھی عربی زبان سمجھنے والے سے کہو وما آ رہا ہے، وما کلمہ حصر ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تمہاری تخلیق اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، تمہاری تخلیق صرف عبادت کے لیے. بنایا ہمیں صرف عبادت کے لیے اور نماز کے ٹائم 5 رکھ دیے. یہ 5 نمازیں ہیں، یہی پڑھنی ہے. تو فجر سے لے کے ظہرین تک اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اپنے مقصد سے نکل گئے. ظہرین سے لے کے مغربین تک درمیان میں کوئی عبادت نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر انسان اپنی مقصد خلقت سے نکل گیا. بنایا اسے صرف عبادت کے لیے. نماز دن میں 5 دفعہ پڑھا رہا ہے، روزے سال میں 1 دفعہ رکھوا رہا ہے، حج سال میں 1 دفعہ کروا رہا ہے، زکوٰۃ 1 دفعہ. کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ ہو سکتی ہے؟ کھلم کھلا چیلنج کر کے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا تو آیت بدلی جائے
یا پھر بتایا جائے کہ اس آیت میں جو اللہ طلب کر رہا ہے بندے وہ عبادت کر ہی نہیں رہے. آیت کچھ کہہ رہی ہے، بندے عبادت کچھ کر رہے ہیں. لوگوں نے سمجھا ہے کہ عبادت صرف 5 دفعہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. خدا کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں بنایا تمہیں صرف عبادت کے لیے. تو کون سی ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ ہو سکتی ہے، جو ایک ایک لمحے میں ہو سکتی ہے، جو انسان سوتے بھی کر سکتا ہے، جو انسان جاگتے بھی کر سکتا ہے؟ رسول کے دربار میں بندوں نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسی عبادت بتا دے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہو سکے. رسول نے اپنی ابا کو دوش پہ رکھا اور رکھے گا حب علی عبادت، علی کی محبت. علی کی محبت ثواب نہیں، عبادت ہے. اٹھتے بیٹھتے کیونکہ محبت دل میں رکھی جاتی ہے. علی دل میں ہو تو سانسیں تسبیح. عبادت علی ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جا سکے. 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں ہے. ایک حب علی، ایک انتظار قائم. 2 عبادتیں ایسی ہیں جو مشروط نہیں ہیں، جن کی کوئی شرط نہیں ہے. اللہ نے انسان اور حیوان کے اندر جو فرق رکھا ہے وہ فرق کیا ہے؟ عقل کا. حیوان کو عقل نہیں دی اور انسان کو عقل دی، اور عقل دے کے خدا نے ممتاز کر دیا کہ تو اپنی عقل کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات ہو گیا. اور جس سے وہ عبادت مانگ رہا ہے، جس سے کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو، میں نے تمہیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، انہوں نے اپنی عبادتوں کا ٹارگٹ جنت قرار دیا ہوا ہے. ہماری عبادتوں کا ہدف ہے جنت. چلے میں پھر ایک سوال بریڈ فورڈ ہیدریہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ہماری عبادتوں کا ہدف جنت ہے اور اللہ نے جنت صرف عبادت گزاروں ہی کے لیے بنائی ہے اور عبادت ہی کی بنیاد پر جنت ملنی ہے، تو فرشتے جنت میں رہ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اگر عبادتوں کا مقصد صرف جنت ہی ہے تو وہ تو رہتے ہی جنت میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ہدف اور ہے اور خدا نے ہدف اور مقرر کیا. میں نے تمہیں سرفراز کیا ہے عقل کے ساتھ. عقل کیا ہے؟ مامور رشید کا دربار تھا، مناظرہ ہو رہا تھا کہ عقل کیا ہے. مامور رشید کے دربار کے علماء نے کہا کہ عقل وہ چیز ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے. توجہ پوری صاحبان، عقل اس نعمت کا نام ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے. طے پا گیا کہ اسی کا نام عقل ہے. یہ جو علماء نے فیصلہ کیا ہے اسے رائج کر دیا جائے. عقل اسے کہتے ہیں، اس نعمت کو کہتے ہیں جو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکے. جب یہ فیصلہ صادر ہونے لگا تو دربار میں ایک عقل مند بیٹھا تھا، نام تھا اس کا ابا سلط. ابا سلط وہاں سے اٹھا اور سیدھا امام رضا کی بارگاہ میں. مولا دربار میں لفظ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کون جملے کو سمجھے گا. مولا دربار میں بے عقل معیار عقل بنا رہے ہیں. مولا دربار میں کچھ بے عقل معیار عقل بنا رہے ہیں. امام اٹھے اپنی جگہ سے، دربار کے اندر آئے. مامور رشید نے عقل کل کو آتے ہوئے دیکھا، تک چھوڑ کے کہنے لگا بہتر ہوا فرزند رسول آپ تشریف لے آئے، آپ کی رائے کو بھی ہم مقدم کریں گے. ابھی دربار میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ عقل کسے کہتے ہیں. طے ہو گیا سب علماء کے نزدیک کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل ہے. سجدے کیا کرو تمہیں امام ایسے ملے ہیں، سینہ چوڑا کر کے جیا کرو تمہیں ہادی ایسے ملے ہیں. یقین کریں آج بھی مذہب اسلام میں میجورٹی کے پاس یہی معیار عقل ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے. امام نے کہا کیا طے کیا پھر تم نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا اچھائی اور برائی کے ساتھ تمیز کرنے کا نام عقل ہے. جواب سننا امام کا. امام نے فرمایا یہ غلط ہے. مولا اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز عقل نہیں. فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. جانور یہ کام کر لیتا ہے. وہ اچھی گھاس کھاتا ہے، بری نہیں کھاتا. وہ اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے، بری پہ نہیں بیٹھتا. وہ اچھے تالاب سے پانی پیتا ہے، برے سے نہیں پیتا. یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں کہ اچھائی کون سی ہے اور برائی کون سی ہے. اسے کہا مولا پھر عقل کسے کہتے ہیں؟ امام تو اچھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنا اسے عقل کہتے ہیں کہ بڑی
نیکی کون سی ہے اور چھوٹی نیکی کون سی؟ آپ کے سامنے بیک وقت دو نیکیاں آ جائیں، اب عقل فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے پہلے والی نیکی کون سی ہے اور بعد والی نیکی۔ دو نیکیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے، دو اچھائیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ اب اگر یہ بات یہاں پہ آئی ہو تو میں یہاں بالکل بھی ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس نہیں کروں گا، اور یہاں میں عقیدہ دے کے جاؤں گا مذہب جعفریہ والوں کو۔ اگر کہیں ماتم کے دوران اذان کی آواز آ جائے، اب یہ فیصلہ عقلوں پہ چھوڑو، مذہب کا بند نہ باندھو، شریعت کی پابندیاں طاری کر کے کسی ایک نیکی کو گھٹاؤ نا۔ آپ کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ابھی ماتم ہو رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، اور 20 منٹ اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو یہ عزاداری ہمیں نہیں ملے گی، لیکن نماز کا وقت ابھی 1 گھنٹے تک میرے پاس ہے۔ اور اگر آپ صف ماتم میں کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ماتم داری اور عزاداری ابھی پوری رات جاری ہے، لیکن نماز اپنے آخر وقت میں پہنچ گئی ہے، تو اب یہ فیصلہ عقل پہ کرنا ہے۔ مذہب شیعہ عقل والوں کا مذہب ہے، عقل ہی کا دوسرا نام علی ہے، حدیث ہے اس میں پیغمبر کی، رسول فرماتے ہیں عقل علی ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے خدا بار بار قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خدا کہتا ہے نہ جایا کرو نماز کے نزدیک اگر تم ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش کس چیز کا نام ہے؟ میں پھر یہاں پر معصوم کی حدیث کوٹ کروں گا، تفسیر صافی سے لے کے، تفسیر نور الثقلین سے لے کے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مت جاؤ نماز کے نزدیک جب تم ہوش میں نہ ہو، مولا یہ کس ہوش کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا اس ہوش کی بات کر رہا ہے جسے ہم ولایت علی کہتے ہیں۔ کیونکہ انسانی عقل کی معراج کا نام ولایت علی ہے، دین کی تکمیل۔ خدا کہہ رہا نہ جایا کرو نمازوں کے نزدیک اگر دل میں علی نہ ہو۔ منکر کی نمازیں اس کی سزا میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ میں حیدریہ بریڈ فورڈ سے علی کے دشمنوں کو مفت مشورہ دے رہا ہوں، کم نمازیں پڑھا کرو، کم نمازیں پڑھا کرو۔ اگر دل میں علی نہیں ہے کم نمازیں پڑھا کرو، اگر علی کی ولایت پہ یقین نہیں ہے کم نمازیں پڑھا کرو۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کم نمازیں پڑھا کرو؟ میں یہ نسخہ کیمیا دے رہا ہوں کیونکہ خدا کہتا ہے قیامت والے دن منکر کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں ہے، ایک حب علی اور ایک انتظار کا۔ انتظار عبادت ہے، لیکن اب انتظار کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو ثابت ہو گیا رسول کی حدیث سے، انتظار عبادت ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے یہ عبادت صرف تم نہیں کر رہے، میں بھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وہ انتظار میں ہے جو ہر وقت کو جانتا ہے۔ آپ کہیں گے جی مجلس شروع ہو گئی لیکن ذاکر صاحب نہیں پہنچے، آپ کو نہیں پتا کہ ذاکر کہاں ہے، تو آپ انتظار میں ہیں۔ وہ انتظار کر رہا ہے جسے سب کچھ پتا ہے۔ یہاں اس کا انتظار العیاذ باللہ اس کی لا علمی نہیں، وہ عبادت کی انتہا بتا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انتظار کیا کس نے ہے، پھر انتظار کی کیفیت پہ بات ہوگی، کس کس نے انتظار کیا ہے۔ خدا نے سب سے پہلا انتظار ملائکہ سے کروایا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انتظار کرو۔ پھر انتظار میں خدا صرف انتظار ایک آزمائش کا نام ہے، انتظار ایک ایسی کیفیت ہے جس سے خدا فیصلہ کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے۔ خدا نے موسیٰ زمین پر بھیجنا تھا، فرعون کے کانوں میں خدا نے خبر پہنچا دی کہ کوئی آ رہا ہے۔ یہ فرعون کو خبر کیسے پہنچی؟ کہتے ہیں نجومیوں نے خبر دی ہے، یہی ہے نا، کاہنوں نے خبر دی، نجومیوں نے خبر دی۔ خدا علم کی سرحد پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا، یہ طے ہے۔ خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ علم کی سرحدوں پہ مذہب کی باڑ نہیں لگاتا۔ غیر مذہب بھی اللہ کو نہ ماننے والا بھی علم سیکھے گا، خدا اسے بھی دے دے گا۔ اس نے علم کو مذہب کا پابند نہیں بنایا۔
اس نے مذہب کی پابندیوں سے، سرحدوں سے علم کو آزاد کیا ہوا ہے کہ جاؤ جس نے بھی سیکھنا ہے وہ سیکھ لے۔ اس دور کے نجومی ستاروں کو دیکھ کے سمجھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا ہے، کائنات کے اسرار اور رموز یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ اب یہ انتظار تھا موسیٰ کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے انتظار میں قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو انتظار میں تھے اور ایک وہ جو اس کا رستہ روکنا چاہتے تھے۔ جس نے رستہ روکنا تھا اس نے 70,000 بچہ قتل کروا دیا۔ بنی اسرائیل کے ہر گھر سے تلاشی لے کے ہر گھر میں بچہ قتل کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ فرعون بھی انتظار میں تھا، لیکن اس کا انتظار منفی تھا، مثبت نہیں تھا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ انتظار تھا فرعون کو بھی کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن اس کا انتظار مثبت نہیں تھا، منفی تھا۔ جس نے آنا تھا وہ اس کا رستہ روکنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اس نے ہر گھر سے بچہ مروایا، خدا نے اسی کے گھر میں موسیٰ پالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پہ۔ موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، موسیٰ صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دے۔ مائیں بچہ دریا میں نہیں ڈالتی، یہ بچہ ماں دریا میں نہیں ڈال رہی، وہی دریا میں ڈال رہی۔ خدا کی قسم وہی نہ ہوتی تو کہاں تھی موسیٰ کی ماں میں اتنی تڑپ؟ موسیٰ کی ماں کے اندر یہ جذبہ کیسے آ گیا کہ اس نے بہتی ہوئی لہروں کے حوالے موسیٰ کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے وحی کر دی تھی تو ڈال۔ اب اسے پتا تھا کہ بچہ میں ڈال بھی دوں اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے۔ اللہ وحی کر دے تو موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ وحی صرف نبیوں پہ نہیں ہوتی، میں سطر کہوں گا اور دھیمے لہجے میں، نبی بچانے والوں سے بھی اللہ گفتگو کرتا ہے۔ جو نبی بچاتے ہیں اللہ ان سے بھی باتیں کر لیتا ہے، اللہ ان سے بھی گفتگو کر لیتا ہے۔ کوئی دلیل مانگے تو قرآن کی آیت سامنے کھڑی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کر دی تھی موسیٰ کی ماں پر۔ موسیٰ کی ماں پر وحی ہوگی اور موسیٰ کی ماں نے دریائے نیل میں موسیٰ کو ڈال دیا۔ اس کا مطلب اسے پتا تھا جس نے وحی کی ہے وہی بچا لے گا۔ اس کا مطلب اللہ نے موسیٰ کی ماں سے بات کی تھی، کہاں جا کے دنیا کو سمجھاؤں۔ ہر رات ابو طالب اپنے گھر سے نکلتا تھا، رسول کو اٹھا کے کبھی جعفر کو سلا دیتا تھا، کبھی عقیل کو سلا دیتا تھا، کبھی علی کو سلا دیتا تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو اللہ موسیٰ کی ماں سے بات کر رہا تھا وہی علی کے باپ سے بات کر رہا تھا۔ لیکن فرق آ گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مقام مادر موسیٰ ہے وہی مقام علی کے باپ کا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی تھی، موسیٰ کو ماں نے دریا میں ڈالا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا۔ کہاں چلے گئے بندے جو مذہب؟ خدا نے وحی کر کے موسیٰ دریا میں ڈالا، لیکن بعد میں یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہم نے بچایا۔ ابو طالب سے کہا بستر بدل، ابو طالب نے بستر بدلے۔ خدا نے کہا علم یلد کا یتیمن فاوا، میرا محمد تجھے میں نے پالا۔ موسیٰ کی ماں کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا، لیکن ابو طالب کے فعل کو اللہ نے۔ انتظار فرعون کو بھی تھا، انتظار موسیٰ کی ماں کو بھی تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ دونوں انتظار میں فرق کیا؟ انتظار وہ بھی کر رہا تھا، انتظار موسیٰ کی ماں بھی کر رہی تھی، لیکن موسیٰ کی ماں موسیٰ کی محبت میں انتظار کر رہی تھی، فرعون موسیٰ کی دشمنی میں انتظار کر رہا ہے۔ انتظار عبادت ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہو۔ آج سارے مذہب انتظار کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ آخر میں آگے ہم انتظار کی نیت پہ بات کریں گے۔ ابھی مجھے انتظار سمجھانا ہے کہ انتظار کر کون کون رہا ہے۔ نمرود کو پتا تھا کہ ابراہیم آنے والا ہے، لیکن دونوں انتظار میں فرق تھا۔ چلے میں بات کو اور آسان کروں اور بالکل قریب لے آؤں، کیونکہ مجھے مصائب تھوڑا طویل پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ رب رسول دنیا میں آئے تو پورا عرب انتظار کر رہا تھا۔ رسول اللہ سے پہلے آخری نبی کون تھے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ اور ہمارے رسالت مآب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ تک درمیان میں نبی نہیں، اوصیاء آئے ہیں، وصی آئے ہیں۔ نبیوں کے وصی بھی عہدہ ہوتا ہے، یہ آتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، اوصیاء آتے رہے۔ اگر کوئی مجلس ہوئی کسی اور مجلس میں، اس خمسے کے علاوہ کسی مجلس میں یاد کروائیں گے تو میں رسول اللہ کے اوصیاء پہ بات کروں گا کہ عیسیٰ سے لے کے خاتم تک اوصیاء کون سے تھے۔
کہ جسے تم سلمان محمدی کہتے ہو، یہ عیسیٰ کا مسیح تھا۔ اوصیاء حضرت عیسیٰ سے لے کر رسالت مآب تک آتے رہے۔ اب مجھے میرا سوال ہے، پھر میں سوال رکھ رہا ہوں، اور یہ سوال ہی ہے جو آپ کو جوابات تک پہنچاتا حقیقتوں کے قریب کرے گا، کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان جتنے لوگ آئے، 500 سال میں جتنے لوگ مرے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کیونکہ ان کے لیے باقاعدہ ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں، ان کے لیے کوئی نبی نہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا عیسیٰ سے لے کے آپ کے جد تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، کوئی آسمانی باقاعدہ احکامات نہیں اترے، ان 500 سال میں مرنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آسمان پہ جاتے ہوئے زمین پر آخری اعلان کر کے گئے تھے، مبشرن رسولا یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد میں بشارت دے کے جا رہا ہوں، ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا جو اس کے انتظار میں مرے وہ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ سے لے کے ہمارے رسول کے درمیان 500 سال انتظار محمد ہے۔ 500 سال تیرے اور میرے نبی کا انتظار ہوا ہے، کیونکہ تاریخ، ہسٹری شروع مورخین نے کی ہے بعثت رسول سے۔ اگر آپ تاریخ کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں گے بہت سے عقدے کھلیں گے۔ پورا عرب انتظار کر رہا تھا۔ عرب میں مشرکین تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جو باقاعدہ آسمانی مذہب زمین پر تھا وہ 2 مذہب تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، ایک عیسیٰ کے ماننے والے، ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ موسیٰ کے ماننے والے زمین پر اپنا اقتدار اور حکومت چاہتے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب عرب میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آنے والا ہے، انہوں نے مکہ کے قریب اپنی بستیاں بنا لی تاکہ ہم اس احمد کا رستہ روکیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری رسول جو سب کا سردار ہے وہ بنی اسماعیل میں نہ آئے، اسے بھی بنی اسرائیل ہی میں آنا چاہیے۔ انہوں نے یہودیوں نے اپنی بستیاں قائم کر لی تھی، یہ مکہ کے قریب گئے تھے۔ یہ ہے تاریخ کی سچائیاں، آپ کو نہیں خبر، شاید ہسٹری آپ کو اس انداز میں نہ بتائے، لیکن اگر آپ بھید کے لیے نکلیں گے، سراغ کے لیے نکلیں گے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے نکلیں گے تو بہت سب خدائی میں بہت سے راز آپ کو مل جائیں گے۔ رسول کے دادا حضرت ہاشم یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے،